السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ بے شک یہ منافق لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی حق کے راستے سے گمراہ کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پائیں گے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 142 143 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کے اندر منافقین کی کچھ خاص صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کو واضح طور پر بتلایا تھا کہ منافقین ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ہی منافقین تھے، آج کے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں، ہر طبقے کے اندر پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں جو مختلف جو جماعتیں ہیں اس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے جو ہے طبقے ہیں اس میں بھی پائے جاتے ہیں، اور آنے والے زمانوں میں بھی پائے جائیں گے۔ یہ بات ہم آپ کو واضح طور پر بتلا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے اندر نفاق کی کوئی صفت تو نہیں آ گئی، اور اس سلسلے میں وہ ہمیشہ کھوج بین میں رہتے تھے۔ اگر اس طرح کی کوئی صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی تو وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابن ابی ملائکہ تابعی وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھا کہ جن کو خوف تھا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہر دور کے ہر طبقے کے لوگ بھی اور مسلمان بھی ان آیتوں کو پڑھے، اور ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اگر ان آیتوں میں جو صفات بیان کی گئی ہے وہ صفتیں اگر ان کے اندر پائی جا رہی ہوں تو ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ وہو خادعهم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دھوکے کو انہی کے اوپر ڈال دیتا ہے یا انہی کے اوپر ڈال دے گا۔ اب یہ منافقین لوگ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے۔ آدمی اپنے دل میں کسی چیز کو سوچتا ہے تو اللہ کو معلوم کہ انسان سوچ رہا ہے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ منافقین اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے۔ کیسے؟ جیسے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، ظاہری طور پر مسلمان بن گئے، نماز پڑھنے آنے لگے، مسلمانوں کے ساتھ ہونے لگے، لیکن دل میں نفاق چھپا ہوا ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے جو احکام دوسرے مسلمان پر لاگو ہو رہے ہیں، ان کے ظاہری حالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی لاگو ہوا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے انسانوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کو دھوکہ دیا، اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جب ان منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے قسمیں کھاتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں،
کہا کہ جس طرح سے تمہارے سامنے یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو وہاں بھی قسمیں کھانے لگیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کی دھوکے بازی نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں ہی ان کے حالات کو جان رہا ہے کہ یہ کیسے انسان ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکشی کے باوجود، ان کی نافرمانی کے باوجود ان کو جو مہلت دے رہا ہے، دراصل ذلت و رسوائی کی طرف ان کو ڈھکیل رہا ہے۔ نہ ان کو دنیا کے اندر ہدایت ملے گی اور نہ ہی آخرت میں کامیابی اور فلاح ملے گی ان کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دھوکے بازی کو انہی کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ جا اپنے دھوکے بازی میں پڑے رہتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی دوسری صفت بیان فرمائی، جس کے اوپر آج کے مسلمانوں کو بھی بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منافقین لوگ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پوری سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ دراصل جو نماز ہے نا، یہ نماز اسلام کا رکن ہے۔ نماز اسلام کا رکن ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی فوری اور امتیازی نشانی ہے یہ۔ کون مومن ہے کون کافر ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو نماز سے سمجھ لیجیے۔ جو نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے وہ مومن ہے، جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا وہ کافر ہے، اور جو فجر کی نماز میں اپنے گھروں میں سویا ہوا ہے وہ منافق ہے۔ چونکہ یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور اس سمے نماز اسلام کا رکن اس سمے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور اس سمے جو آدمی مسجد کے اندر نہیں آتا تھا فوراً اس کے اوپر منافق ہونے کا شبہ کیا جاتا تھا، اس لیے جھک مار کے اس زمانے میں منافقین بھی مسجد میں آتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں میں اور منافقوں کی نماز میں ایک واضح فرق ہوتا تھا۔ اسی فرق کو آج بھی سمجھ لیجیے۔ اس زمانے میں بھی مومنوں اور منافقوں کی نماز میں ایک واضح فرق ہوتا تھا۔ مومن جو ہوتے تھے نماز کے لیے ہمیشہ دل کے اندر شوق رکھتے تھے، وقت سے پہلے وہ مسجد میں آ جاتے تھے، آ کر کے نماز کا انتظار کرتے، وقت ہوتے ہی نماز پڑھتے، پوری دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے، پورے ذوق و شوق کے ساتھ غور و خوض کے ساتھ نماز پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہر ایک رکن کو ادا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً بھاگتے نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے بعد بھی رکتے، ذکر و اذکار کرتے، اس کے بعد اپنے کام کے لیے نکلتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو منافقین ہوتے تھے اذان سنتے ہی ان کے اوپر مردنی چڑھ جاتے تھے کہ اذان ہو گئی، اب کیا کرنا۔ بہت ہی دل پر پتھر رکھ کر کے بڑی مشکل سے نماز کے لیے مسجد میں آتے بھی تو بالکل ڈھیلے ڈھالے انداز میں سستی کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کوئی شوق نہیں، کوئی جذبہ نہیں، ان کی ایکٹیویٹی سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اس کو نماز سے شوق نہیں ہے۔ نماز ختم ہوتی تھی فوراً بھاگنے کی کوشش، مسجد جیسے کاٹ رہا ہے فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کی طرف سے نماز کے لیے آتے تھے، اور زیادہ تر وہ جماعت میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے۔ منافقوں کی ایک نشانی کہ وہ زیادہ تر جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب استحباب التکبیر بالعصر، اور اس کے علاوہ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ، اس کے علاوہ سنن نسائی کتاب المواقیت، اس کے علاوہ مسند احمد، موطا امام مالک، تمام کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، دیکھو یہ منافق کی نماز ہے، دیکھو یہ منافق کی نماز ہے۔ یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی بلکہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ منافقین کی نماز ہے، دیکھو یہ منافق لوگوں کی نماز ہے، دیکھو یہ منافق لوگوں کی نماز ہے۔ یجلسو یرقب الشمس، بیٹھا رہے گا، دیکھتا رہے گا کہ کتنا وقت ہوا ہے، سورج عصر کے ٹائم میں ابھی کیسا ہے، غروب کے قریب آیا کہ نہیں آیا۔ جب نماز کا آخری وقت ہوتا قام فنقرأ اربعا،
کھڑا ہوتا اور جلدی جلدی چار چونچ مار لیتا اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا. یہ منافق کی نماز ہے. آپ اگر غور و فکر کریں گے تو بے شمار مسلمان اس میں ملوث پائے جائیں گے. آج کی ڈیٹ میں اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی پائے جائیں گے اس میں. یا آج کے ڈیٹ میں بھی یہ حدیث صحیح ہے. دیکھیے ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الاذان کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقوں کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہے. آپ دیکھیں گے آج مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے لیکن اس کے باوجود فجر میں پہنچنے کے لیے ریڈی نہیں. کیوں؟ کیونکہ فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہے. فجر میں اٹھنا ہی بہت مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی صفت کو اور علامت کو ایک دم کلیئر بتا دیا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں کے اوپر بہت بھاری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان دونوں نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو چوتر کے بل اگر گھسٹ کر کے بھی آنا پڑے تو آ جائیں گے مسجد کے اندر. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ نمازوں کی جماعت میں شامل ہونے سے گریز کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, بڑی مشکل سے نماز کے لیے آتے ہیں, اور آتے بھی ہے تو بہت ہی اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. کوے کی 4 چونچ مارا اور نکل گئے. خاص طور سے عصر کی نماز میں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ عصر کی نماز میں بیٹھے رہیں گے. جب سورج بالکل کمزور پڑ جائے گا, غروب ہونے کے قریب ہو جائے گا, تو فوراً اٹھیں گے اور دھن 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 4 رکعت نماز پڑھیں گے, 4 چونچ ماریں گے اور ہو گئی ان کی نماز. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کیونکہ آج بھی لوگ نماز کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اللہ والے لوگ تو اللہ کو دکھانے کے لیے آتے ہیں, لیکن یہ دنیا پرست لوگ آج بھی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ لوگ نمازی کہ یہ نہ کہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, نمازی کہیں لوگ ہم کو. اللہ نے فرمایا کہ جو منافقین ہوتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ مذبذبین بین ذالک, منافقین کی ایک صفت اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہے کہ دونوں کے درمیان لٹکے ہوتے ہیں, اسلام اور کفر کے درمیان. نہ وہ اسلام میں ہی ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کفر میں ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, ادھر بھی نہیں ہوتے اور ادھر بھی نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین و احکامہم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی مثال بکریوں کے 2 ریوڑ کے درمیان ادھر ادھر جانے والی بکری جو کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, اس کو پتہ نہیں کہ کس کے ساتھ چلنا ہے, ویسے ہی منافق لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک, اسلام اور کفر کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں, نہ وہ کمپلیٹ اسلام میں جا رہے ہیں نہ کمپلیٹ کفر میں آ رہے ہیں. کفار و مشرکین کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن کسی کے ساتھ نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا, اور جس کو اللہ تبارک و تعالی راہ راست سے بھٹکا دے اس کے لیے آپ ہدایت کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پا پائیں گے. یعنی جس کو اللہ ہی گمراہی پر ڈال دے, ان کے گمراہی ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے, تو پھر اس کو کوئی بھی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا, اس کو ہدایت کا راستہ ملے گا بھی نہیں. معزز سامعین اکرام, یہ منافقین کی نشانیاں اور ان کی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.